مقدسہ مریم عہد کا صندوق اور خدا کی حضوری کا نشان ہے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شاہد ٹونی اور آپ دیکھ رہے ہیں PCUTV اینڈ CNS نیوز۔ اب دیکھیں پاک صندوق جو تھا وہ کیا تھا؟ خدا کی حضوری کا نشان۔ اب پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ موسیٰ کو جب شریعت ملی تھی 2 تختیاں تھیں، پہلی دفعہ اس نے توڑ دی تھی اور دوسری دفعہ جو 2 تختیاں اس کو ملی تو 3 حکم جو 1 تختی پر تھے اور 7 حکم جو تھے وہ 1 تختی پر تھے۔ پہلے حکم جو تھے وہ خدا نے اپنے بارے میں کہے تھے اور باقی 7 حکم جو تھے وہ ہم سب کے لیے تھے، جیسے پہلے خدا کو ماننا، فقط اس کی بندگی اور اس کو سجدہ کرنا، دوسرے خداوند کا نام بے فائدہ لینا، تیسرے خداوند کا دن پاک رکھنا، اور باقی جو تھے سارے وہ ہمارے لیے تھے۔ یعنی 2 تختیاں تھیں، 3 حکم 1 پر تھے اور 7 حکم 1 پر تھے۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو لے کر چلتے ہیں پاک صندوق، اب پاک صندوق جو حضوری کا نشان، جیسے بادل میں خدا جو تھا وہ بات کرتا تھا، وہ حضوری کا نشان تھا خدا کی۔ اس طریقے سے جب جلتی ہوئی جھاڑی میں خدا وہاں پہ موجود تھا، وہ خدا کی حضوری کا نشان تھا، اور جو پاک صندوق تھا وہ بھی خدا کی حضوری کا نشان ہی تھا۔ اب پاک صندوق میں تھا کیا؟ ٹھیک ہے، من تھا، روٹیاں تھیں جو کہ الہی پروردگاری کی نشانی تھی، اور اس میں عصا تھا جو کہ اختیار کی نشانی تھی، اور جو تیسری چیز تھی اس میں تختیاں تھیں جو کہ شریعت کی نشانی تھی۔ اب یہ جو پاک صندوق کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ ہم تو جیسے مقدسہ مریم کو باتیں کرتے ہیں، ہم مریم کہتے ہیں، اس کو ماں مریم بھی نہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے جو بھائی ہیں، تو پاک صندوق کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، صرف لاوی کا گھرانہ تھا جو اس کے کاہن تھے وہ اس کو ہاتھ لگا سکتے تھے، کہ لاوی کے گھرانے کے علاوہ جو تھے وہ پاک صندوق کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے۔ یہ خانہ بدوش تھے، لشکر میں چلتے تھے، سب سے آگے پاک صندوق ہوتا تھا اور پیچھے سارے ہوتے تھے، اور 10 مہینے تک پاک صندوق جو تھا وہ غیر قوموں کے پاس بھی رہا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے واپس دے دی، کیونکہ وہ بہت تکلیف میں رہے تھے۔ جب پاک صندوق ان کے پاس تھا تو وہ خود ہی آ کے واپس کر گئے تھے۔ اور اس کے بعد جب داؤد پاک صندوق کو یروشلم میں لے گیا تو داؤد جو پاک صندوق کے آگے ناچتا ہے، ڈانس کرتا ہے، اس کا میں آگے آپ کو ابھی تفصیل بتانے لگا ہوں کہ یہ میں نے بات کیوں کہی۔ خدا کیا ہے جی؟ خدا روح ہے، ہم سب کا بنانے والا وہ روح ہے۔ اب روح سے روح ہی نکل سکتی ہے، کیونکہ خدا کو مجسم ہونے کے لیے ضرورت تھی جسم کی، اور جسم کس کا لیا جی؟ مقدسہ مریم کا۔ ہم مقدسہ مریم نے خون میں سے خون دیا یسوع مسیح کو، گوشت میں سے گوشت دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں، ہمارے جو پاسٹر بھائی ہیں، ان کا یہ سوال ہوتا ہے جی خدا کا خون، کیونکہ خدا میں خون نہیں ہے، روح میں خون نہیں ہوتا، روح سے روح ہی نکل سکتی ہے، روح سے خون نہیں نکل سکتا، وہ خدا کا خون نہیں، مقدسہ مریم کا خون، ٹھیک ہے۔ اگر خدا روح نہ ہوتا، خدا کے پاس جسم ہوتا، خون ہوتا، تو پھر مقدسہ مریم کی کیا ضرورت تھی؟ اسی لیے خدا روح ہے۔ خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا، خود خدا تھا، یعنی روح سے روح۔ اب جسم ماں مریم کا، خون ماں مریم کا، گوشت ماں مریم کا، تو کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کا باپ تو نہیں تھا، جس طرح سے جسمانی باپ، تو مقدسہ ماں جو تھی، ایسا لگتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی شکل بھی مقدسہ مریم جیسی ہی ہوگی، کیونکہ 70% اسرائیل میں لوگوں کا خون جو ہے وہ اے بی پازیٹیو ہے، جیسے ہمارے یہاں پہ او پازیٹیو زیادہ ہے۔ وہ کس طریقے سے پتہ چلتا ہے؟ مقدسہ مریم کا جو خون ہے وہ بھی اے بی پازیٹیو تھا۔ پتہ کس طرح سے چلا جی؟ کہ جو ویرونیکا کا رومال تھا، وہ رومال جس سے خداوند یسوع مسیح کا پسینہ پوچھا گیا تھا، اور جس کو ویرونیکا کا رومال کہا جاتا ہے، جب سائنٹیفکلی اس کے ٹیسٹ ہوئے تو اس میں نہ تو کوئی مسیحی موجود تھا، وہاں پہ مسلم اور ہندو جو سائنٹسٹ تھے وہ موجود تھے، اور ان کو بتایا نہیں گیا تھا کہ یہ کس کا بلڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جب ٹیسٹ کیا تو وہاں سے پتہ چلا کہ جو خون ہے وہ اے بی پازیٹیو ہے، ٹھیک ہے جی، یہاں سے پتہ چلتا ہے۔ کلمہ کہاں مجسم ہوا؟ مقدسہ مریم کے پیٹ میں، سلام اے مریم مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل۔ اب وہاں پہ جو باکس تھا وہ خدا کی حضوری جو تھی اس پاک صندوق میں موجود تھی، جو عہد کا صندوق کا، وہاں پہ خدا کی حضوری موجود تھی،
اور یہاں پر مقدسہ مریم کے اندر خدا کی حضوری موجود تھی. وہ مقدسہ مریم جو نئے عہد کا وہ پاک صندوق بھی کہا جاتا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے جب جیسے ہی الزبات مقدسہ مریم کے اسلام کی آواز جو ہے وہ یوحنا اصطباغی کے کانوں تک پہنچی، الزبات کے کانوں تک پہنچی تو بچہ پیٹ میں اچھل پڑا. اس طرح سے داؤد جیسے وہ اس کو پاک صندوق کو جب لے گیا تھا یروشلم میں تو ڈانس کیا تھا. عبرانی میں جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ ڈانس اور اچھلنا کے معنی جو ایک ہی ہیں. ادھر داؤد نے جوش سے ڈانس کیا پاک صندوق کے سامنے، ادھر مقدسہ مریم جو پاک صندوق عہد کا پاک صندوق ہے، یہاں پہ یوحنا اصطباغی نے جب آواز سنی مقدسہ مریم کی تو پاک صندوق کے آگے اچھلا، ڈانس کیا. اور یہ ہے جی مقدسہ مریم کی جو ہے وہ عقیدت. دیکھیں جی جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر لٹکے ہوئے تھے تو سب چھوڑ کر خداوند یسوع مسیح کو بھاگ گئے تھے، لیکن مقدسہ ماں وہاں پہ کھڑی رہی تھی. بائبل میں لکھا ہے جان دینے تک بھی وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. تو مقدسہ مریم جان دینے تک بھی وفادار رہی تو مقدسہ مریم کو زندگی کا تاج ملا. عرشاں دی رانی ہوئے تینو سلام، رانی سمانا دیے، اس کو عروج مریم کہتے ہیں. اب مقدسہ مریم کے لیے مشن کیا تھا؟ مشن یہ تھا کہ جسم دو، خون دو، پرورش کرو، نہ صرف اس کو پالو بلکہ اس کو تیار کرو جس طرح برے کو تیار کیا جاتا ہے کہ قربان ہونے کے لیے اور اس کے بعد پھر مرنے کے لیے اور اس کے بعد جی اٹھنے کے لیے. یہ ساری تیاری تھی. اب جسم کے اندر رہنے والا جی اٹھا تو باہر رہنے والا جسم قبر میں رہ سکتا ہے؟ نہیں. یسوع کا جسم قبر میں سے جی اٹھا. یہ جسم کہاں سے لیا گیا تھا؟ خداوند یسوع مسیح نے جسم جو تھا وہ کہاں سے لیا تھا؟ مقدسہ مریم سے لیا تھا جسم. اب مریم سے یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک جسم جی اٹھے اور دوسرا جسم قبر میں پڑا رہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے بائبل میں یہ لکھا ہے پہلی صدیوں کے جو لوگ تھے وہ اس چیز کو مانتے تھے مقدسہ مریم ضرور مر گئی. یہ کنفرم ہے کہ مقدسہ مریم ضرور مر گئی تھی، لیکن جیسے یسوع جی اٹھا اسی طریقہ سے مقدسہ مریم بھی جی اٹھی تھی اور زندہ آسمان پر اٹھائی گئی تھی. اگر ہم تکوین کی کتاب پڑھیں اس کا 5 باب اس کی 24 آیت میں ہنوک آسمان پر اٹھایا گیا. اور جب ہم پڑھتے ہیں ملوک کی کتاب میں 2 باب اس کی 11ویں آیت میں تو ایلیا نبی اٹھایا گیا. تو مریم کیوں نہیں؟ جو نبی پیغمبر تھے یہ اگر اٹھائے جا سکتے ہیں پرانے عہد نامے میں تو جو کلمے کی ماں ہے مقدسہ مریم کنواری پاک ترین عورت، وہ کیوں نہیں آسمان پر اٹھائی جا سکتی؟ آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. اگر خداوند یسوع مسیح کی پوری زندگی جو مقدسہ مریم نے پرورش کی تھی وہ ڈسکس کرنا شروع کر دیں تو بائبل میں لکھا ہے کہ اگر خداوند یسوع مسیح کے پورے معجزات لکھے جاتے تو وہ بائبل میں سما نہیں سکتے تھے. کتابیں دنیا کی ختم ہو جانی تھی. تو کچھ اس چیزوں کو سمجھا کریں. اب خداوند یسوع مسیح آسمان پر چڑھ گیا، اپنا اختیار. خداوند یسوع مسیح کا آسمان پر چڑھ گیا وہ اپنا اختیار تھا. وہ خدا تھا، خود خدا تھا، آسمان پر چڑھ گیا. خود ہی بندہ جس کا اپنا اختیار ہو خود ہی جا سکتا اپنے گھر میں. لیکن مقدسہ مریم اٹھائی گئی، ٹھیک ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کے اختیار سے اٹھائی گئی.